رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ ماخوذ کیا گیا ہے۔ ساتھیوں، آپ سب جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کا سمندر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو سنی حضرات ہیں، حنفی ہیں، وہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ ایسی معلومات رکھتے تھے کہ بڑے سے بڑے عقل مند انسان کی عقل دم رہ جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ روم کا ایک بادشاہ تھا جو غیر مسلم تھا۔ ایک بار اس کی طرف سے ایک شخص بہت سا مال لے کر خلیفۃ المسلمین کے دربار میں حاضر ہوا، یعنی اس وقت کے جو خلیفہ تھے ان کے پاس حاضر ہوا دربار میں۔ روم کے بادشاہ کا پیغام دیا کہ اپنے علماء سے جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان سے 3 سوال کیجیے، اگر جواب دے دیں تو سارا مال ان کو انعام میں دے دیا جائے۔ خلیفہ نے اس وقت کے علماء سے، بڑے بڑے جو محدثین تھے، مورخ تھے، سب سے سوال کیا، لیکن کسی نے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام ابو حنیفہ بہت کم سن تھے، اس میں اتنے کم سن کہ شاید امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آپ نے والد سے جواب کی اجازت مانگی۔ والد صاحب نے انکار کر دیا، بیٹا آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے اور خلیفہ سے اجازت طلب کی۔ خلیفہ نے غور سے آپ کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ ان تینوں اہم سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں اور مسلمانوں کی عزت بچا سکتے ہیں کہ مسلمان اپنے رب کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، تو ضرور آپ ان تمام سوالوں کے جواب دیجیے۔ اب بادشاہ کی جانب سے جو غیر مسلم رومی سفیر سوال کے لیے حاضر ہوا تھا وہ ممبر پر تھا۔ امام صاحب جو کہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، لیکن عقل و دانش کا آپ یہ حال دیکھیے اور اس وقت کا منظر سوچیے کہ کم سن بچہ جو شاید عام حالات میں اتنی عقل بھی نہیں رکھتا کہ بڑے بڑے علماء کرام کے سامنے ٹک کر کھڑا ہو جائے، لیکن اس بچے نے کمال ہمت کے ساتھ اس سفیر سے کہا کہ آپ سائل ہیں، یعنی آپ سوال کرنے آئے ہیں، تو آپ سائل ہوئے۔ اس نے کہا، ہاں میں سوال کرنے آیا ہوں، مجھے جواب چاہیے اور میں سائل ہوں اس پر۔ امام صاحب نے فرمایا، تو پھر آپ کی جگہ زمین ہے اور میری جگہ ممبر ہے، کیونکہ مجھے آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ بہت حیرت میں مبتلا ہوا، لیکن اس وقت کا تقاضا تھا کہ اسے نیچے ہی آنا تھا۔ وہ اتر آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، سوال کرو۔ اس نے کہا، ہاں میں سوال کرتا ہوں، تیار ہوں؟ انہوں نے فرمایا، جی بتائیے۔ پہلا سوال، اللہ سے پہلے کیا چیز تھی؟ امام صاحب نے فرمایا، عدد جانتے ہو، یعنی نمبر جانتے ہو، 1 2 3 اول آخر؟ ایک سے پہلے کیا ہے ذرا بتاؤ۔ رومی نے کہا، ایک اول ہے، یعنی ایک اکیلا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، جب واحد مجازی لفظی سے، یعنی ایک نمبر سے پہلے کچھ نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر واحد حقیقی سے پہلے کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اللہ ایک ہے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے۔ روبی بہت حیران ہوا۔ اس نے دوسرا سوال تھا، ٹھیک ہے بتائیے اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ امام صاحب نے کمال مہربانی سے فرمایا، جب تم چراغ جلاتے ہو تو چراغ کا نور کس طرف ہوتا ہے؟ رومی نے بہت دیر تک سوچا اور کہا، چراغ تو ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اس کی کوئی صفت نہیں، اس کے لیے سارے جہات برابر ہیں، یعنی چاروں طرف اس کی روشنی جاتی ہے۔ تب امام صاحب نے فرمایا، جب نور مجازی کرو کسی ایک طرف نہیں، تو پھر جو نور السماوات والارض ہمیشہ رہنے والا ہے، جو زمین اور آسمانوں کا نور ہے، سب کو نور اور نورانیت دینے والا ہے، غرض کے چراغ کو بھی جلانے والا وہی ہے، اس کو روشنی بھی عطا کرنے والا وہی ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص صفت کیسے متعین ہو سکتی ہے، کوئی خاص جہت کیسے متعین ہو سکتی ہے، ذرا بتاؤ۔ اللہ کا روح کیسے کسی ایک طرف ہو سکتا ہے؟ رومی پھر سے حیران ہوا۔ تیسرا سوال کرنے کے لیے ہمت جمع کرنے لگا، نہ جانے اس کا جواب کیا ملے۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا بتاؤ تمہارا رب اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب ممبر پر
تم جیسا اللہ کے لیے برابری ثابت کرنے والا، اللہ کا مماثل ثابت کرنے والا ہو تو اس کو اتار کر جو مجھ جیسا انسان ہے اس کو ممبر کے اوپر بٹھا دیتا ہے۔ ہر دن اس کی ایک نرالی شان ہوتی ہے، ہر دن اس کی ایک نرالی قدرت ہوتی ہے۔ کوئی نہیں جان سکتا ہے اللہ کس وقت کیا کر رہا ہے، کسی کی عقل یہ کبھی بیان ہی نہیں کر سکتی ہے۔ انسان بڑی سے بڑی سمجھداری کی باتیں کر لے، ہر کتاب کا مطالعہ کر لے، اپنی